أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اس وقت جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ سورۃ الفاتحہ کی آیات ہیں. اس سورت کو سورۃ الفاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ سورہ فاتحہ وہ سورت ہے جو سب سے پہلے مکمل سورت نازل ہوئی. اس سے پہلے سورہ مدثر، سورہ مزمل، سورہ اقرا، اس کی ابتدائی آیات تو نازل ہوئی ہیں، مگر مکمل سورت جو سب سے پہلے نازل ہوئی وہ سورۃ الفاتحہ ہے. تو نزول کے اعتبار سے یہ پہلی سورت ہے مکمل. ہو سکتا ہے اس لحاظ سے اس کا نام جو ہے سورۃ الفاتحہ رکھ دیا گیا. فاتح کا معنی شروع کرنے کے، ابتدا کرنے کے معنی میں آتا ہے. تو قرآن کریم اسی سے شروع ہوتا ہے. نماز سورہ فاتحہ سے شروع ہوتی ہے. بھئی آدمی ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ اور بسم اللہ پڑھ کر کیا پڑھتا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے. سورہ فاتحہ کی بہت ساری خصوصیات ہیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی میں روایت ہے یہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ جیسی سورت نہ توریت میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، نہ زبور میں، اور نہ خود قرآن میں اس جیسی کوئی دوسری سورت ہے. ترمذی میں روایت. اور اسی طرح بیہقی میں ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورہ شفا بھی ہے. اگر آدمی اس کو پڑھ کے دم کر لے تو اس کو شفا حاصل ہو جاتی ہے. چنانچہ بخاری میں جو واقعہ آتا ہے نا کہ صحابہ نے ایک زہریلے جانور نے کسی نے کاٹ لیا تھا کہیں، تو انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر ہی دم کیا تھا، اللہ نے اس کو شفا دے دی تھی. تو کچھ بکریاں پھر ان کو جو ہے ان سے لی تھی، اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور یہ واقعہ بیان کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نکیر نہیں فرمائی کہ تم نے غلط عمل کیا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آیات قرآنی سے جھاڑ پھونک کی جا سکتی ہے، اگرچہ اس کے سلسلے میں اور بھی روایات موجود ہیں. تو سورہ فاتحہ کا نام سورہ شفا بھی اس معنی کر ہے، اور اس سورت کا نام ام القرآن بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں، پورے قرآن میں ایمانیات اور اعمال صالحہ کے درمیان پورے قرآن کریم کا جو مضمون ہے وہ اسی کے درمیان دائر ہے. اور سورہ فاتحہ میں گویا کہ خلاصتاً وہ بات آ گئی ہے. تو اسی لیے علماء نے لکھا کہ پورا قرآن کریم سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے، شرح ہے. تو اس معنی کر اس کا نام ام الکتاب بھی ہے. اس کا نام ام الکتاب بھی ہے، سورہ فاتحہ بھی ہے، ام القرآن بھی اس کا نام ہے. مختلف نام اس کا ذکر کیے ہیں مفسرین نے. بہرحال یہ سورہ فاتحہ بڑی خصوصیات کی حامل ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے
فرائض کی پہلی 2 رکعتوں میں اس کا پڑھنا واجب ہے، سنن کی نوافل کی ہر رکعت میں پڑھنا واجب ہے، لیکن فرض کی پہلی رکعتوں میں واجب ہے۔ بھئی جیسے عشاء پڑھی تو پہلی 2 رکعت میں اس کا پڑھنا واجب ہے، آخر کی 2 رکعتوں میں پڑھنا سنت ہے۔ اگر کسی کی سورہ فاتحہ چھوٹ گئی، کوئی تنہا نماز پڑھ رہا تھا یا امام نے چھوڑ دی، تو سورہ فاتحہ اگر چھوڑ دی گئی تو اس کے ذمہ سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اگر اس نے سجدہ سہو نہیں کیا تو اس کو نماز لوٹانا واجب ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا مسئلے کی، ایک تھی کہ پوری سورہ فاتحہ بھول گیا، نہیں پڑھ پایا، سورہ فاتحہ کا اگر ایک لفظ میں چھوڑ دیا، سورہ فاتحہ کا اگر ایک لفظ میں چھوڑ دیا تب بھی اس کے ذمہ سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت ملانا واجب ہے، لیکن اگر اس دوسری سورت کی 3 آیتیں پڑھ لی، باقی سورت کو چھوڑ دیا تو نماز ہو گئی۔ سورہ فاتحہ کی اگر ایک سورت بھی چھوٹ گئی تو آپ کو کیا، ایک آیت بھی چھوٹ گئی تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ تو فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، تیسری اور چوتھی رکعت میں پڑھنا مسنون ہے۔ اگر تیسری اور چوتھی رکعت میں چھوٹ جائے، پڑھ لیا یا اس کے ساتھ سورت ملا لی، یہ سورت نہیں ملائی، سورہ فاتحہ کو چھوڑ دیا تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر سنن یا نوافل کی پڑھ رہے ہیں آپ تو سنن اور نوافل کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ مثلاً آپ ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں پڑھ رہے ہیں تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ اگر ایک میں بھی چھوٹ گئی تو آپ کے ذمہ سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ نفل آپ پڑھ رہے ہیں تو نفل کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، لیکن فرائض میں پہلی 2 رکعتوں میں پڑھنا واجب ہے، تیسری اور چوتھی رکعت میں اس کا پڑھنا سنت ہے۔ اگر کسی سے بھولے سے چھوٹ گئی تو اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ یا اسی طرح اگر کسی نے سورہ فاتحہ کو مکرر پڑھ لیا پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں، اگر اس کو مکرر پڑھ لیا تب بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، کیونکہ سورت ملانے میں تاخیر ہو گئی، اور اتنی تاخیر جو ہے وہ سجدے کو واجب کر دیتی ہے، تو سجدہ سہو اس کے ذمہ واجب ہو جائے گا۔ تو سورہ فاتحہ کی بڑی خصوصیات، بڑی فضیلتیں ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کی نظیر نہ انجیل میں ہے، نہ توریت میں ہے، نہ زبور میں ہے۔ تو یہ بڑی البیلی صورت ہے، اور اس کا جو مفہوم ہے اس صورت کا وہ بھی بڑا عجیب و غریب۔ آپ اگر عربی جانتے ہو تو اس سورہ فاتحہ کی تفسیر رازی میں دیکھیں، آپ صفحات کے صفحات لکھ ڈالیں، یعنی مستقل ایک کتاب سے تیار ہو جائے۔ اور ایک مفسر ہے بہت بڑے، ابن عاشور رحمۃ اللہ علیہ، تیونس کے رہنے والے ہیں، ان کی ایک تفسیر ہے، اس کا نام اصل ہے التحریر والتنویر، التحریر والتنویر، اور تفسیر ابن عاشور سے بھی مشہور ہے۔ وہ سورہ فاتحہ پر تقریباً 650 یا 700 صفحات پر مستقل ان کی تفسیر ہے سورہ فاتحہ کی۔ بہت بڑے مفسر ہیں وہ، اور بہترین ان کی جو تفسیر ہے وہ بڑی لاجواب تفسیر ہے، تفسیر ابن عاشور 20 جلدوں میں چھپی ہے وہ بیروت سے۔ تو انہوں نے سورہ فاتحہ کے مستقل ایک الگ سی جلد ہے، موٹی سی ضخیم جلد، اس میں سورہ فاتحہ کی تفسیر بھی ہے۔ تو سورہ فاتحہ بڑی البیلی صورت ہے، اور اس کے اندر گویا کہ معنی اور مفہوم کا ایک سمندر ہے، جسے کہتے ہیں نا کہ سمندر کو کوزے میں بھر دیا گیا ہے۔ تو ایسے ہی سورہ فاتحہ کے اندر معانی کا ایک سمندر ہے جو اس چھوٹی سی سورت کے اندر اس کو پیوست کر دیا گیا۔ اگر لگاتار مہینوں اس کی تفسیر کی جائے تب بھی سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل نہیں ہو سکتی ہے، اتنا مفسرین نے اس سورت پر لکھا۔ بہرحال تو سورۃ الفاتحہ پہلی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلی بات یہ سمجھیے کہ بسم اللہ یہ قرآن کا جز ہے کہ نہیں ہے؟
یہ قرآن کا جز ہے یا نہیں ہے؟ سورہ نمل میں جو بسم اللہ آئی ہے یہ قرآن کا جز ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمل میں تو قرآن کریم کا جز ہے، باقی ہر سورت کا جز نہیں ہے۔ یہ دونوں سورتوں میں فصل کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھا جاتا ہے، ہر سورت کا جز نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمل کا جز ہے، اس کی ایک آیت ہے، قرآن کا ایک جز ہے، ہر سورت کا جز نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا بات۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا، پہلے اعوذ باللہ، جس کو تعوذ کہتے ہیں، تعوذ اور تسمیہ، جب آپ شروع کریں تو تعوذ اور تسمیہ کا پڑھنا یہ سنت ہے۔ ہر سورت کے شروع میں جہاں جہاں سورت شروع ہوگی بسم اللہ لکھا ہوا ہے، بسم اللہ کو پڑھا جائے گا، بسم اللہ کو پڑھا جائے گا، مگر ایک جگہ نہیں پڑھیں گے۔ کہاں؟ سورہ توبہ میں۔ سورہ توبہ میں بسم اللہ کو نہیں پڑھا جائے گا، لیکن کب؟ اگر آپ جیسے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، بیچ میں سورہ توبہ آ گئی، تب تو نہیں پڑھیں گے، وہاں آپ دیکھیں گے بسم اللہ لکھی ہوئی بھی نہیں ہے نا؟ لیکن اگر آپ شروع ہی سورہ توبہ سے کر رہے ہیں، بھئی آپ نے وہاں اس سے پہلے تک پڑھ لیا قرآن، اب آپ کی شروعات ہو رہی ہے سورہ توبہ ہی سے، تو بسم اللہ پڑھیں، اب بسم اللہ پڑھی جائے۔ تو بسم اللہ کا پڑھنا یہ سنت ہے۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا مسنون ہے، مگر نماز میں پہلی رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا واجب قرار دیا۔ یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی یہی ہے کہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا واجب ہے ان کے یہاں۔ تو کم سے کم ہر رکعت کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لی جائے تاکہ ان کی بھی رعایت ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم زمانہ جاہلیت میں جب وہ اپنے کاموں کی ابتدا کرتے تھے، کوئی بھی کام جو وہ شروع کرتے تھے تو وہ لات اور منات اور عزا کے نام سے شروع کرتے تھے۔ بسم اللہ والعزا، بسم العزا، بسم المنات، منات کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ قرآن کی جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نازل فرمایا تو گویا کہ دور جاہلیت کی اس رسم کو ختم کیا گیا، مٹایا گیا کہ نہیں، عزا کے نام سے نہیں، لات اور منات کے نام سے نہیں اب شروعات ہوگی، شروعات اللہ کے نام سے ہوگی۔ سب سے پہلی، اگرچہ اس میں اختلاف ہے مفسرین کا، سب سے پہلی آیت جو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر نازل ہوئے وہ کون سی ہے؟ اقرأ بسم ربک۔ تو کیا کہا؟ اقرأ بسم ربک، تو یہاں کیا کہا؟ پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ تو اب ابتدا رب کے نام سے ہوگی، لات اور منات کے نام سے نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی ایک بات یاد رکھنے کی ہے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے در منصور میں لکھا ہے کہ یوں تو جو سابقہ کتب ہے ان کی شروعات اللہ کے نام سے ہے، توریت، زبور، انجیل، شروعات اللہ کے نام سے ہے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ یہ الفاظ، یہ جو الفاظ ہیں، یہ الفاظ صرف ہمیں ملے ہیں، سابقہ امتوں کو بھی نہیں ملے۔ یعنی ان الفاظ سے شروعات یہ خصوصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی ہے۔ اگرچہ توریت اور زبور اور انجیل کی شروعات اللہ کے نام سے ہے، بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع کرتے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بتا رہا ہوں یہ لفظ، یہ خصوصیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو سورہ نمل میں نازل کیا، تو لہذا اپنے کاموں کی ابتدا جب کریں تو کہیں سے کریں؟ بسم اللہ سے کریں۔ اس لیے روایت میں بھی آتا ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے کی جائے، اگر اس کی شروعات اللہ کے نام سے نہ کی جائے تو وہ کام ناقص رہتا ہے، وہ کام ناقص رہتا ہے۔ چنانچہ احادیث شریفہ کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا، آپ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، گھر کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ پڑھ کر، کھانا شروع کرو بسم اللہ پڑھ کر، چراغ بجھاؤ تو بسم اللہ پڑھ کر، سواری پر سوار ہو تو پہلے بسم اللہ پڑھو، یعنی اپنے کام کی ابتدا بسم اللہ سے ہونی چاہیے۔ مگر یہ بھی یاد رکھیے گا، اگر مال حرام پر بسم اللہ آپ نے پڑھ دیا تو کفر ہو جائے گا۔ مال حرام کھانا ہے، آپ کے سامنے کھانا آیا اور وہ مال حرام سے تیار شدہ ہے، آپ کو معلوم، تو اگر آپ نے بسم اللہ اس پر پڑھا گیا تو آدمی کیا ہو جائے گا، کفر ہو جائے گا، چونکہ حرام پر بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی، حرام پر بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اسی طرح جب آپ جانور کو ذبح کر رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھی جائے گی، اور اگر آپ نے بسم اللہ پڑھنا چھوڑ دیا تو جانور حلال نہیں ہونے کا، جانور حلال نہیں ہونے کا۔ اسی لیے میں نے آپ کو شاید یاد ہو مسئلہ بتایا کہ جب آدمی ذبح کر رہا ہے، اور ذبح جب کر رہا ہے دیکھا ہوگا آپ نے کہ آدمی اپنے ہاتھ سے ذبح کرتا ہے جانور کو تو اس کے ساتھ قصائی بھی ہاتھ لگا لیتا ہے تاکہ تیزی سے زور لگا لیتا ہے، تو جتنے آدمیوں نے چھری پکڑ رکھی ہوگی سب پر بسم اللہ پڑھنا واجب ہے، اگر کسی ایک نے بھی چھوڑ دیا جانور حلال نہیں ہونے کا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی بڑے فضائل ہیں۔ تو کیا فرمایا، ہر کام کی ابتدا کہیں سے کرے، بسم اللہ سے پڑھے۔ گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھ کر داخل ہو، نکلے تو بسم اللہ پڑھ کر نکلے، سواری پر سوار ہو رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، یہ جو تمام چیزیں کیا کرے، شروعات بسم اللہ سے کی جائے۔ حدیث میں نے بتا دی آپ کو کہ جو کام بسم اللہ سے شروع نہیں کیا جاتا وہ کام ناقص رہتا ہے، بے برکتہ رہتا ہے۔ تو اگر آپ بسم اللہ سے شروع کریں گے تو انشاءاللہ اس کام کے اندر برکت ہوگی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس پر عاملین نے اس کے بڑے عملیات لکھے ہیں۔ اگر کوئی آدمی کسی پر سحر ہے تو بسم اللہ کو 1.25 لاکھ پڑھ لے، 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھ کر پانی اور تیل پہ دم کر دے، مسحور کو وہ پانی پلا دو، تو اس کی برکت سے انشاءاللہ سحر کا اثر دور ہو جائے گا، اور یہ میرا تجربہ بھی ہے۔ میں نے 1.25 لاکھ پڑھا کہ اگر کوئی کسی پر سحر ہوا ہوا ہو، جادو ہوا ہوا ہے، اور اس کو 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے، اس کی برکت سے اس سحر کو دور فرما دے گا۔ اور عجیب و غریب اس کے فضائل ہیں، عجیب و غریب، جب آدمی خود پریکٹیکل طور پر کرے گا تو پتہ چلے گا۔ چونکہ میں نے اس کا عمل کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، یہی مسجد میں بیٹھ کر کے، تو مجھے معلوم ہے کیا بڑے عجائب اور بڑی غریب چیزیں جو ہے دوران اس عمل کے نظر بھی آ جاتی ہے، اللہ دکھلا بھی دیتا ہے۔ بہرحال بڑی فضیلتیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی۔ تو شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ دیکھو یہاں پر لفظ اللہ آیا، اللہ یہ اس کا ذاتی نام ہے اللہ، اور پھر اللہ کی صفات ذکر کی ہے دو، یہاں 2 صفتیں ذکر کی گئی ہے، الرحمن الرحیم، یہ 2 صفات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ لفظ اللہ کس کو کہتے ہیں؟ جو تمام صفات کمالیہ کا جامع ہو، جس میں تمام صفات پائی جاتی ہو اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ یہ میں نے عام فہم الفاظ میں، مختصر الفاظ میں آپ کو بتا دی، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، تمام صفات کمالیہ اس کے اندر پائی جاتی ہیں بدرجہ اتم۔ اس کی 2 صفات ذکر کی گئی ہے، الرحمن الرحیم۔ جو ایک چیز بتا دوں آپ کو، لفظ اللہ یہ کسی سے بنا ہے؟
اس کا کوئی مشتق منہو ہے جس سے نکلا ہو، جس سے بنا ہو؟ تو اس میں نحویین وہ کہتے ہیں ہاں، وہ کہتے ہیں آلہۃ سے بنا ہے، کسی نے کہا الہ سے بنا ہے. لیکن خلیل نحوی کی عجیب بات ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں. خلیل نحوی نے لکھا کہ لفظ اللہ مشتق نہیں، جامد ہے. یعنی اس کا مطلب کیا؟ اللہ کسی سے نکلا نہیں، کسی سے بنا نہیں ہے. جیسا اس کی ذات کسی سے نکل کر نہیں آئی ہے، ایسا ہی اس کا نام کسی سے نہیں بنا. چنانچہ قصہ لکھا ہے پھر کہ جب خلیل نحوی کا انتقال ہو گیا تو خلیل نحوی کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ ما فعل اللہ بک، کہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا میری تو مغفرت ہو گئی. اس نے کہا بھئی کس عمل پر مغفرت ہوئی؟ کہ میری مغفرت جو ہے اس بات پر ہوئی کہ میں نے لفظ اللہ کو جامد مانا، یعنی لفظ اللہ کسی اور لفظ سے بنا نہیں بلکہ وہ بذات خود ہے. جیسے اس کی ذات کسی سے نکل کر نہیں آئی، ایسے اس کا نام بھی کسی سے نکل کر نہیں آیا، وہ مستقل بھی ذات ہے. صرف اس بنیاد پر اللہ نے میری مغفرت فرما دی. اور بھی بہت سے لوگوں کے واقعات ہیں. بہرحال ایک بات ضمناً آ گئی تھی وہ بتا دی گئی. یہاں صفت ذکر کی گئی اللہ کی الرحمن الرحیم. دیکھو الرحمن الرحیم، صرف الرحمن کسی کو نہیں کہہ سکتے. یہ وہ صفات ہے جو بغیر اضافت کسی کے لیے استعمال کرنا صحیح نہیں ہے. عبد الرحمن تو کہا جا سکتا ہے اضافت کے ساتھ کہ رحمان کا بندہ، لیکن کسی کو ہمارے معاشرے میں ایک عادت ہے، کسی کا عبد الرحمن نام ہے تو کیا کرتے ہیں؟ رحمان رحمان ادھر آ، رحمان ادھر آ، رحیم ادھر آ. نہیں، منع ہے، منع ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے، حالانکہ حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب الاسماء الی اللہ تعالی عبد الرحمن، عبداللہ و عبد الرحمن. اللہ کو پسندیدہ جو نام ہے اللہ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو پسندیدہ نام ہے احب الی اللہ تعالی، جو اللہ کو زیادہ محبوب ہے، وہ نام کیا ہے؟ عبداللہ، عبد الرحمن. یہ نام زیادہ اللہ کو محبوب اور پسندیدہ ہے. مگر فقہا نے لکھا ہے اس کے تحت میں، اسی حدیث کے تحت میں لکھا کہ یہ دور جاہلیت چل رہا ہے، دین سے واقفیت نہیں، مسائل سے واقفیت نہیں ہے، تو لوگ بغیر اضافت کے اس کا نام لیتے ہیں جو گناہ کبیرہ. عبداللہ نام ہے، گاؤں دیہاتوں میں کیا کہیں؟ دلہ دلہ، بگاڑ دیا اس کو. اور اپنے شہروں میں دیکھ لو عبد الرحمن نام ہے، رحمان رحمان سے پکارتے ہیں، تو رحمان تو اللہ کی ذات ہے. اسی لیے اسی وجہ سے فقہا نے مکروہ قرار دے دیا، مکروہ لکھ دیا ان ناموں کو رکھنا، تو اس وجہ سے، اس گناہ سے بچانے کی وجہ سے. ورنہ تو بہترین نام عبداللہ، عبد الرحمن، جو اضافت کے ساتھ، خالی نام نہیں، اضافت کے ساتھ آپ رکھ سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو الرحمن یہ اللہ کی صفت ہے. الرحمن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، کسی اور کی صفت نہیں ہے. چونکہ اس سے بڑا رحم کرنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے، کوئی نہیں ہو سکتا. وہ انسانوں پر نہیں، چرند پر، پرند پر، درختوں پر، ہر چیز پر اس کی رحمت عام ہے، اس کی رحمت عام ہے. اسی لیے بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ الرحمن فی الدنیا الرحیم فی الآخرہ، یعنی دنیا کے اعتبار سے رحمان کی جو صفت ہے وہ عام ہے سب کے لیے، لیکن الرحیم فی الآخرہ جو صفت رحیم ہے وہ آخرت میں وہ کس کے لیے ہوگی؟ وہ صرف مومنین کے لیے ہوگی، کافروں کے لیے نہیں ہوگی. یعنی اس کی جو صفت ہے وہ آخرت کے اعتبار سے وہ خاص ہے، دنیا کے اعتبار سے وہ رحمان اور آخرت کے اعتبار سے رحیم. دنیا میں اس کی جو رحمت ہے وہ عام ہے، وہ چاہے مسلمان ہو، کافر ہو، غیر مسلم ہو، کرسچن ہو، کسی بھی قوم کا فرد ہو، اللہ کی رحمت سب پر ہے. سب کو روزی دے رہا، سب کو کھانا دے رہا، سب کو پیسے سب کو جو ہے رزق دیا جا رہا، سب کو پیسے دے رہا. اس میں یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہی دے رہا رزق اور کافر کو نہیں دے رہا، سب کو دے رہا. تو گویا کہ
دنیاوی اعتبار سے اس کی رحمت عام ہے، مگر آخرت میں عام نہیں ہونے گی۔ آخرت میں جو رحمت ہوگی وہ صرف مومنین پر، کافرین کے لیے تو اللہ نے خود بیان فرما دیا کہ ان کو تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ شرک کو معاف نہیں کیا جا سکتا، کفر کو معاف نہیں کیا جا سکتا، کفر کے ساتھ وہ جنت میں کیسے داخل ہو سکتا، وہ تو جہنم میں جائے گا۔ تو الرحمن فی الدنیا الرحیم فی الآخرہ، دنیا میں اس کی رحمت عام ہے اور آخرت میں اس کی رحمت مومنین کے لیے۔ تو بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا، اس سے بڑا کوئی رحمان اور رحیم ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی کتنا بڑا انسان کیوں نہ ہو، اس کے پاس کتنا بڑا مالدار کیوں نہ ہو، وہ مال کا مالک ہو، حکومتوں کا مالک ہو، اس کے پاس حکومتیں ہو، لیکن خداوند قدوس کی جو رحمت ہے وہ نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کی رحمت کے ٹھکانے کیا؟ وہاں تو حال یہ ہے، اگر دنیا میں دیکھا جائے کہ اگر 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ آدمی غلطی کر دے تو 4تھی مرتبہ میں معاف نہیں کیا جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا رحیم ہے اور ایسا رحمان ہے کہ اگر انسان 70 مرتبہ بھی گناہ کرتا ہے اور 70 مرتبہ توبہ کر لے تو اللہ کی ذات ایسے رحیم اور شفیق اور مہربان کہ اس کو معاف کر دیتی ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی رحیم، کوئی رحیم نہیں ہے اس سے بڑھ کر کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو بہت زیادہ شفیق اور مہربان، اور اس کے علاوہ کوئی اور شفیق اور مہربان نہیں۔ اس کی رحمت کے ٹھکانے کیا؟ اس کی رحمت کے ٹھکانے، اس کو بہت سارے واقعات احادیث شریفہ میں مفسرین نے، صحابہ کرام کے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ اس کی رحمت کے جو واقعات ہیں ان گنت ہیں، اس کو گن شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی رحمت کو جو واقعات ہیں اور جو رحمت کا ظہور اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی رحم کا اور کرم کا معاملہ فرما۔ بہرحال تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ظاہر بات ہے جو جس کام کو ہم شروع کر رہے ہیں، جو وہ ذات ہے جو رحمت والا اور جس کا رحم انتہائی، تو انشاءاللہ جب ہم جس کام کی شروعات کر رہا ہے اور اس کی رحمت جب شامل حال ہوگی، انشاءاللہ اس کام میں پھر ناکامی نہیں ہوگی۔ بھئی ہم نے جب بسم اللہ کو پڑھ لیا تو بسم اللہ کو پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام میں ہمارا معاون ہو جائے گا، اللہ کی مدد ہوگی۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، ہر چیز کا تعلق اعتقاد کے ساتھ ہے۔ اب میں نے بتا دیا بسم اللہ کے اتنے فضائل ہیں۔ ایک مولانا تقریر کر رہے تھے بسم اللہ کے اوپر، تو انہوں نے بتایا کہ اگر دریا چل رہا ہو اور بسم اللہ پڑھو تو بسم اللہ پڑھ کے آدمی پار ہو جائے گا۔ تو بیچارہ ایک دیہاتی تھا، گاؤں والا، اس نے کہا بھائی بڑا سستا نسخہ ہاتھ لگ گیا، میں تو روزانہ گاؤں سے آتا ہوں، ندی پار کرنی پڑتی ہے مجھے، تو بعض مرتبہ ندی چڑھ بھی جاتی ہے، تو میرے لیے تو آسانی ہو گئی۔ اب وہ بیچارہ کیا کرتا تھا گاؤں والا، وہ شہر میں آتا تھا، کام سے اپنا روز جاتا، بسم اللہ پڑھتا اور دریا پار کر دیتا، آسانی سے دریا پار ہو جاتا۔ انہوں نے سوچا مولوی صاحب کی دعوت کرنی چاہیے، انہوں نے بڑا آسان نسخہ بتایا، انہوں نے مولوی صاحب کی دعوت کر دی۔ اب جب دعوت کی ہے تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ چلو جی، اب مولوی صاحب کھڑے ہوئے کہ بھائی کوئی گاڑی وڑی تو لاؤ، کوئی کشتی وشتی تو لے کر آؤ، تبھی تو پار ہوں گے، ایسے کیسے پار ہوں گے؟ تو وہ تو بسم اللہ پڑھی اور پار۔ انہوں نے کہا جی آپ نے تو نسخہ مجھے بتایا تھا، آپ بیان کر رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دریا پار کر جاؤ، تو میں نے تو اس دن سے یہ اعتقاد بنا ہوا کہ میں بسم اللہ پڑھتا ہوں اور پار ہو جاتا ہوں۔ تو مولوی صاحب نے کہا بھائی ہم نے بیان ہی کیا تھا، ہمارا یہ اعتقاد نہیں جمع۔ تو جو بات دل کے اعتقاد کے ساتھ، یہ حقیقت ہے کہ دل کے اعتقاد کے ساتھ جو بات آپ کرو گے، جو عمل کرو گے، انشاءاللہ اس عمل میں اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ کی مدد ضرور ہوا کرتی ہے، ورنہ تو یہ مولوی بڑا تعویلی ہوتا ہے۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی تو یہ مولوی جو تھا بھاگا بجا رہا، تو کسی نے دیکھ لیا کہ مولوی صاحب کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اللہ کی رحمت، بارش جو ہے اللہ کی رحمت
ہے یہ تو اللہ کی رحمت سے بھاگ رہا ہے. اب کہنے لگا تو بے وقوف ہو رہا, اللہ کی رحمت پیروں مارے اس لیے بھاگ رہا جلدی. چونکہ بیچارہ ایک دفعہ وہ خود گزرا تھا, جس نے یہ بات مولانا صاحب کو کہی, ایک دن وہ خود بھاگ رہا تھا تو مولانا نے کہا تھا کہ ابے بے وقوف کیوں بھاگ رہا, اللہ کی رحمت ہے, اللہ کی رحمت سے کہ بھاگا کرتے ہیں. وہ بیچارہ اپنا آہستہ سے چلا, بھیگ گیا, اور بھیگ کے بیچارے کو بخار آ گیا. تو پھر وہی واقعہ مولانا کو پیش آیا, تو وہ بھی دوڑ رہے تھے, تو اس پر اس نے کہا کہ جی مولوی صاحب اس دن تو آپ کہہ رہے تھے کہ اللہ کی رحمت اور آج آپ بھاگ رہے, کہنا بے وقوف پیروں مار رہے اس لیے بھاگ رہا. تو مولوی بڑا تعویلی ہوتا ہے, تعویل کر لیتا اپنے لیے. تو بہرحال تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بڑے فضائل ہیں, بڑے مناقب ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے. تو ہر کام کی شروعات بسم اللہ سے. جب آپ نے بسم اللہ کا نام لے کر جب کسی کام کی شروعات ہوگی, انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کے اندر کامیابی ملے گی ہی. خدا بند قدوس قبول فرما لے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم.